الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو اب تم ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمانوں پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 تم چلے تھے مسلمانوں جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا عزیزان محترم اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام علماء متین اور نبی اکرم علیہ السلام کے وارثین بالخصوص آج لوگ جن کی دور محنت جد و جہد کے بدولت آج کی یہ محفل اور یہ مجلس سجی ہوئی ہے ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے عمدہ تر ہے عزت مآب عالی جناب اس مجلس اور اس ادارے کے روح رواں میر کارواں جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب دعوت برکاتہم العالیہ جو پیکر اخلاص الہیت ہے اور اخلاق کے عمدہ مثال ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو جاری اور ساری فرما دے مجھے آپ کے سامنے ایک بہت مختصر سبق سنا کر آپ سے رخصت ہونا ہے عزیزان محترم یہ زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس زندگی میں میرے اور آپ کا رہنا یہ اللہ کی جانب سے عطیہ ہے ایک تحفہ ہے اس زندگی میں مجھے اور آپ کو جینے کا سلیقہ سکھایا گیا زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا گیا زندگی گزارنے کا دستور دیا گیا اور اس دستور کے ذریعے سے صحیح اور غلط کا امتیاز بتلایا گیا اور مجھے اور آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھلائی گئی اور وہ تمیز سکھانے کے لیے صحیح اور غلط کا فرق بتلانے کے لیے اچھے اور برے کا امتیاز کرنے کے لیے اس روئے زمین پر اس روئے زمین کے دلہا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کو بھیجا ہے جس نے مجھے پاکیزہ رہنے کا طریقہ بتلایا اس نے مجھے زندگی گزارنے کا دستور دیا اس نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا صحیح اور غلط کا امتیاز بتلایا باپ کو باپ کا مقام دیا ہے
ماں کو ماں کا مقام دیا ہے، بہن کو بہن کا مقام دیا ہے، اور یہ مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ زندگی اللہ کی جانب سے عظیم تحفہ، اور اس میں اور مزید تحفہ یہ کہ مجھے رسول جو نصیب ہوا وہ تمام نبیوں کا امام ہے، وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ فخر موجودات ہے، احمد مجتبی ہے۔ اب قرآن نے اتر کر کہہ دیا ہے، اگر تمہیں ترقی چاہیے، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تمہیں دستور کے مطابق، اگر تمہیں فلاح و بہبود چاہیے، تو اب تمہیں رسول کا طریقہ اپنانا ہوگا، رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، رسول کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اس لیے کہ جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، رسول کا طریقہ اختیار نہیں کیا، رسول کی نافرمانی کی ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو غرق کر دیا، ان پر آندھی چلا دی، ان پر پانی برسا دیا، ان کو زمین نگل گئی، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا۔ یہ اللہ رب العزت نے جو نبی مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ بے مثل نبی ہے، اس کے جیسا کوئی امام نہیں، اس نبی کے جیسا کوئی قائد نہیں، اس نبی کے جیسا کوئی رہنما نہیں، اس نبی کے جیسا کسی کا نظام نہیں، کسی کا دستور نہیں۔ اگر نظام کوئی میرے اور آپ کے لیے ہے تو نبی کا نظام ہے، جو مجھے ترقی دے گا، جو مجھے کامیابی دے گا، جو مجھے فلاح اور بہبود کا زینہ دکھلائے گا، جو میرے اور آپ کے لیے اقبال ہوگا، بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ رکھ لیا جس نے کہ فیضی آدمیت کا مقام، ناز اس پر پھر کیوں نہ تاریخ انسانی کا۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات ہے، اس لیے صحابہ کرام نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا، صحابہ نے اس نقطے کو سمجھ کر عمل کر لیا تھا، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ اس روئے زمین پر وہ صحابہ کرام کی جماعت آئی، اپنے خون کے قطرے نبی کے حوالے کر دیے تھے، زندگی کا قیمتی عطا انہوں نے نبی کے حوالے کر دیا تھا، اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، اپنی بیوی کی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی محبت کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی صحابہ کرام نے رسول اکرم علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی، اور یہ اعلان کر دیا تھا، اے محمد عربی، ہم آپ کے حوالے ہو چکے ہیں، اب اس معاہدے کو بھول جائیے جو ہم نے آپ سے کیا تھا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کا مدینے میں رہ کر محاصرہ کریں گے، آپ کی حفاظتیں کریں گے، آپ بنائیے مسجد نبوی کو ہماری زمین پر، آپ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تبلیغ آپ آ کر ہماری زمین پر کریے۔ روئے زمین کا چپا چپر بتلائے گا کہ رسول اللہ کے میزبان کیسے تھے، ہم آپ کی حفاظت کر کے دکھلائیں گے، آپ کا محاصرہ کر کے دکھلائیں گے۔ حضرت نبی اکرم علیہ السلام کے چچا نے کہا تھا، لے تو جا رہے ہو، میرے بھتیجے کی حفاظت بھی کر پاؤ گے؟ صحابہ کرام نے کہا تھا، ارے سرخ و سفید کیا، روئے زمین کا اگر کوئی باطل دستہ نبی اکرم علیہ السلام کے مقابلے پر آئے گا تو ہم اپنے جسموں کو نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے اور تیروں کو اپنے جسم پر کھائیں گے، لیکن ایک تیر بھی نبی اکرم علیہ السلام کے جسم پر نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایسی محبت صحابہ کرام نے کر کے دکھلائی تھی، اور رسول اکرم علیہ السلام کے سامنے آ کر یہ کہا تھا، اے اللہ کے نبی، یہ جسم کیا، ہر چیز آپ کے حوالے ہے، ہر چیز آپ پر قربان ہے، میرے مال آپ پر قربان ہے، اولاد کی محبت آپ پر قربان ہے۔ اور رسول اکرم علیہ السلام پر یہ قربان کر کر انہوں نے جو تاریخ رقم کی ہے، جو مثال پیش کی ہے، قرآن نے اتر کر ان کے لیے کہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ قرآن نے ان کو تمغہ دیا ہے، یہ قرآن نے ان کو پیغام دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے لیے کیسی ترقی آئی؟ اب ترقی ان کو اس طرح ملی کہ اب ان کا کوئی راستہ روکنے والا نہ رہا، ان کا کوئی بائیکاٹ کرنے والا نہ رہا، ان کو کوئی آنکھیں دکھانے والا نہ رہا۔ ان کے سامنے بات کرتے ہوئے باقی طاقتیں تھراتی تھی،
کانپتی تھی، یہ محمد عربی کا دیوانہ ہے، یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ محمد عربی کا شہدائی ہے، اس نے نبی کو اپنا امام مانا ہے، سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ پھر یہ قوم جب کہیں جاتی تھی تو ان کا جھنڈا پھیلاتا تھا، پھیلا سارے عالم کو نظر آتا تھا۔ وہ افریقہ کے جنگل میں جائے تو وہاں جا کر یہ نبی کے دیوانے امام بن جاتے تھے، لوگ ان کی اقتدا کرتے تھے۔ ارے جہاں سے گزر گئے وہ گلیاں دعائیں دیتی تھی، جس ماں کی دعائیں ان کو لگ گئی، ان کے سامنے سے گزر ہو گیا تو یہ وہاں جانے کے بعد دھرتی ان کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ یہ باغات خالی ہو جاتے تھے، جنگلات خالی ہو جاتے تھے، سب ان کا احترام کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، اگر میں نے اور آپ نے آج بھی نبی کا طریقہ اپنا لیا، نبی سے رشتہ مضبوط کر لیا، نبی سے تعلق قائم کر لیا اور ہم بھی نبی سے محبت کرنے لگ گئے تو میرے عزیزوں، اپنی مال سے زیادہ نبی سے محبت اگر میں نے کر لی، مال سے زیادہ محبت نبی سے کر لی تو میرے عزیزوں، آج بھی کل کائنات میرے اور آپ کے حکمرانی میں آنے کے لیے تیار ہے، اور ہم پھر سے امام بننے کے لیے اللہ ہمیں منتخب کر لے گا، انتخاب کر لے گا۔ اور یہ مسلم قوم انتم الاعلون سے چلی تھی، اللہ پھر سربلندی دے دے گا، اللہ ان کی مدد پھر کر دے گا۔ ضرورت ہے اس قوم کو پھر نبی کے سائے میں آنے کی، سنتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی، نبی کی محبت کی چھاؤں میں آنے کی، پھر اقبال ان کا بلند ہو جائے گا، نصیبہ ان کا بلند ہو جائے گا، پھر قوم یہی کہے گی، آرزو یہی ہے کہ بن جاؤں تیرا دیوانہ، تجھ پر فدا کروں جان مثل پروانہ، ہوش تک نہ رہے مجھ کو باقی خیر کا سوا تیرے، تو ہو بس ہمدم سب ہو بیگانہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔